اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ تمام حضرات جو تشریف لائے ہوئے ہیں صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ علوی صاحب قبلہ تشریف نہیں لا سکے، ان کی طرف سے بھی شکریہ، تمام اراکین کی طرف سے، تمام معاونین کی طرف سے۔ آپ سب کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آپ کو عرضی اور سماوی بلیات سے محفوظ رکھے، رزق حلال اور رزق وافر عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دہشت گردوں کا اور ظالم مفسد کا اللہ کلا کما فرمائے۔ جو گفت ہے مسلمانوں کے درمیان بالعموم اور شیعان حضرت کرار کے درمیان بالخصوص تفرقے ڈال کر انہیں کمزور کرنا یا مٹانا چاہتی ہیں، اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے، ان کی ناپاک سازشوں کو ناکام اور نامراد فرمائے۔ جن جن حضرات نے اس جلسے کو جس لحاظ سے بھی کامیاب کرنے کی ہمت کی ہے، تعاون کیا ہے، سب کا شکریہ۔ سب کی توفیقات خیر میں اللہ مزید اضافہ فرمائے۔ میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف ایک مولا کا فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ زینت دو، کون فرما رہا ہے؟ ما ینطق عن الہوا کا مصداق، کس کے ساتھ؟ بذکر علی ابن ابی طالب۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے اعلان کرو، بندے اکٹھے ہوں، کوئی پڑھنے والا بلا لو، اس کو کہو مولا کا ذکر کریں، یہ مطلب ہے؟ یہ بھی ہے، لیکن اصل یہ نہیں۔ اصل کیا ہے؟ آپ کو علی علیہ السلام کے بارے میں اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ جہاں دو بیٹھے ہوئے ہیں، چار بیٹھے ہوئے ہیں، باقی جو مسائل حل کر رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ایک فرمان مولا علی علیہ السلام کا سنا دیں۔ تاکہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی برکت ہو جائے، فرمان رسول پہ عمل بھی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کسی کو وہ فرمان پسند آ جائے، وہ سدھر جائے، تو آپ کے نامہ اعمال میں مزید اضافہ ہو جائے۔ افکار اسلامی کی توفیقات میں اور ان تمام معاونین کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے، جو اس کار خیر کو دن رات پورے جد و جہد کے ساتھ جو ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے ہی ایک 40 فرامین مولا علی علیہ السلام کے مختصر سے ایک ایک سطر کے ہیں، چھاپے ہیں۔ میں یہی عرض کروں گا کہ اگر وہ ہی انسان لے لے، عربی میں بھی لکھا ہوا ہے تو اردو میں بھی ساتھ ترجمہ ہے بالکل مختصر انہی میں سے کوئی فرمان سنا دے تو سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اِنَّا أَنْصَحَ النَّاسِ لِنَفْسِهِ، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ذات کا خیر خواہ، توجہ ہے، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اپنی ذات کا ہمدرد، اپنی ذات کا خیر خواہ کون ہے؟ اتبعہم لربہ، جو ان میں سب سے زیادہ اپنے رب کا مطیع و فرمانبردار ہے۔
ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنے کتنے فرما بردار ہیں۔ اس کا اپوزٹ کیا بنے گا؟ جتنا جتنا کوئی اللہ کا نافرمان ہے اتنا اتنا اور کسی کا کچھ بگاڑ نہیں رہا، اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ فرمانبردار ہے تو اس کی فرمانبرداری اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کرتی، نافرمان ہے تو اس کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو کچھ کر رہا ہے فائدہ کر رہا ہے تو اپنا، نقصان کر رہا ہے تو اپنا۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں لوگو ڈرو اللہ سے اور اپنی موتوں سے پہلے اپنے نیک اعمال کا ذخیرہ کر لو۔ مرنے سے پہلے اپنے نیک اعمال کا ذخیرہ کر لو اور تجارت کرو اللہ کے ساتھ۔ اللہ بھی تجارت ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ اگر نفع لینا ہے تو کیا کرو؟ جو کچھ یہاں چھوڑ جانا ہے اس کو ادھر بھیجو جدھر یہاں زیادہ رہنا ہے۔ یہاں بچوں کی فکر ہر والدین کرتا ہے، لیکن دنیاوی طور پر جب وہی والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر آنے والا وہ بھی بچوں کی نظر لگا رہتا ہے، ان کو بھول جاتا ہے۔ اگر انہیں بھول جائے گا تو پھر مرنے کے بعد بھی معصوم کا فرمان ہے نافرمانوں میں لکھا جائے گا۔ جی بعض زندگی میں فرمانبردار ہوتے ہیں، مرنے کے بعد فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ بعض زندگی میں فرمانبردار، مرنے کے بعد نافرمان ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ زندگی میں خدمت کرتا رہا، برادری والے کیا کہیں گے پوچھتا نہیں ہے ان کو، محلے والے کیا کہیں گے کتنا ظالم ہے والدین کو نہیں پوچھتا، لیکن مرنے کے بعد ایسے بھول گیا جیسے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، بھول ہی گیا ہے تو مرنے کے بعد نافرمان ہو جائے گا۔ لیکن مرنے کے بعد اگر بھولا نہیں ہے، زندگی میں کوتاہی کر بیٹھا ہے، پوری خدمت نہیں کر سکا، نافرمان ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کو ہر مرلے پہ یاد رکھا، نمازیں رہتی تھی نمازیں پڑھی یا پڑھوائیں، روزے رہتے تھے رکھے یا رکھوائے، اور ان کی کوئی واجبات رہتے تھے تو خود ادا کیے یا دوسرے کرائے، تو وہ مرنے کے بعد بھی فرمانبردار بن جائے گا۔ اور اگر اپنے والدین کی قبر کی جا کر زیارت کرے گا شب جمعہ یا جمعے کے دن، نبی پاک فرماتے ہیں قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ہم حج کرتے ہیں، کوئی بندہ گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا میرا حج یقیناً قبول ہے، ممکن ہے کوئی کمی رہ گئی ہو، پیسے میں خون سے گادی نہ نکلا ہوا ہو، ہم نعرے لگانے کو تو شعر ہے نا، سادات کا حق کھانے والے پہ تبرہ، 9 گولیاں دے ایک شرع صبح شام مکرہ، نعرہ حیدری لگاتے ہیں نا، لیکن کبھی تاریخ مقرر کر کے صحاب نہیں کرتے۔ وہ جی بچتا ہی کچھ نہیں ہے، بچے تب کچھ تم تاریخ مقرر کرو تو بچے نا، تاریخ مقرر کر لو۔ ابھی نوروز آ رہا ہے، سابقہ دانے ختم، نئے ابھی آئے نہیں، ناراض نہیں ہو گئے، نئے آئے نہیں، سابقہ ختم ہے، سارے میلے ٹھیلے بھی اسی مہینے میں لگتے ہیں، تو تم بھی وہی تاریخ مقرر کر لو۔ سال میں جو بچا ہوا ہے
اس سارے کا حساب کر لو، آٹا دانا پانی مرچیں لون جو کچھ ہے، اگر فرض کیا 100 روپے کا مال بچا ہوا ہے 20 دے دو نا، 20 دے کر پھر تو لعنت کرو، کم از کم لعنت گھر سے تو نکلے نا۔ اسے ڈاکٹر نے تو نہیں بتایا کہ تو نے 1400 میل ضرور جانا ہے، اس کو مستحق چاہیے۔ اگر میں مستحق ہوں تو میں ادھر سے نکلے گی تو سر پہ بیٹھے گی، اپنا دامن تو صاف کرو۔ اس لیے میں آخری بات عرض کر کے اس مسکین شہر کے مجھے ایک ربائی بڑی پسند ہے، اور میں کوئی مقرر بھی نہیں، نہ عالم ہوں، ایسے عالم کہہ دیتے ہیں میں سب سے کم پڑھا ہوا ہوں اور سب سے کم ہی میرا علم بھی ہے، تو عمل تو براہ نامی ہے صرف جو ہے۔ اس لیے ربائی پڑھنے سے بھی میں گھبراتا نہیں ہوں، جو چیز مجھے پسند ہو میں سنا ہی دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے وہ بدا کیوں فدق کو روندا ہے، وہ بدا کیوں فدق کو روندا ہے، جے آج تک خمس ادا نہیں کیتا، دعویٰ سے پارا تے پہلی آیت قرآن دا بھی حیا نہیں کیتا، جڑا حق کے سادات کھا گیا ہے اتے اثر کربلا نہیں کیتا، وہ دوجے دا بھلا کیا کرے سی جے اپنا دامن صفا نہیں کیتا۔